بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ مثالی ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم دو پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو حقیقی اللہ کے بندے ہیں، بلکہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں، وہ زمین پر چلتے کیسے ہیں، اور جہلا کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 63۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور رحمان کے سچے بندے وہی ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث اسے مکمل نہ کر سکے، تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ہے، بلکہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ مناسبتیں ہیں۔ امام ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں بیان فرمایا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کے نام اسم گرامی الرحمن سے جاہل تھے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر وہ تکبر کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے سامنے اللہ کا تعارف کروایا، الرحمن کا، کہ وہ ذات بابرکات پیدا کرتی ہے، تدبیر کرتی ہے، انعامات نازل فرماتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا کہ ایک طرف تم ہو جو غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو، اور ایک طرف میرے بندے ہیں، ان کی صفات یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ان نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی دو آیات مبارکات میں نصیحت اور شکر کا تذکرہ کیا رات اور دن جیسی نعمتوں پر، تو اس کے فوراً بعد ان بندوں کی صفات بیان فرما دی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ پھر ایک تیسری مناسبت بھی ہے جسے امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بہت ساری خطاؤں کا، غلطیوں کا، گناہوں کا تذکرہ کیا، ان کی عداوت کا تذکرہ کیا، اللہ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیر بحث لائے۔ تو اس کے فوراً بعد تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کے بندے نصیحت بھی پکڑتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، جبکہ جو شیطان کے پجاری ہیں نہ تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو سکون، وقار، عاجزی، نرمی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچانا نہیں ہوتا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہلا کے ساتھ
وہ الجھتے نہیں، جس طرح کہ امام ابو سعود وغیرہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر لکھا۔ یہاں پر جاہلون سے مراد سفہا ہیں، بے وقوف احمق لوگ، جن کا مقصد صرف اور صرف بلا وجہ بات کو طول دینا ہے۔ وہاں تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آغاز ہی اس بات سے کیا، وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی یہاں پر اہل علم نے دو اقسام ہمارے سامنے رکھی۔ پہلی عبودیت الربوبیہ، کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف اللہ ہے، اور ساری کی ساری مخلوق، مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا برے، وہ سارے کے سارے رب کائنات کے حکم کے پابند ہیں، عمل کریں یا نہ کریں۔ دوسری قسم ہے عبودیت الالہیہ، دعا ہو، استعانت ہو، استغاثہ ہو، استجارہ ہو، ذبح ہو، نذر ہو، مدد طلب کرنا ہو، نفع یا نقصان کا اعتقاد ہو، ذبیحہ ہو، قربانی ہو، رکوع سجدہ ہو، طواف سعی ہو، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی، تواضع، عاجزی، انکساری، تکبر نہیں۔ زمین پر چلیں، سواریوں پر سوار ہوں، وہاں پر ان کے انداز سے نرمی، شفقت اور عاجزی، انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ تکلف، تصنع، فخر اور بناوٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چلنا کیسا تھا، اور اس میں بھی اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ توازن اور اعتدال کی پالیسی بہترین ہے۔ نہ تو انسان اس قدر جھک کر چلے کہ دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ شاید یہ آدمی بیمار ہے، اور نہ اس قدر اکڑ کر چلے کہ بس میرے علاوہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا حکم ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آگے سورۃ القصص آ رہی ہے۔ ہم اس سے پہلے شاید اس آیت کا حوالہ دے چکے ہوں۔ 55ویں آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب دیکھتے ہیں اللہ کے بندے کہ کچھ لوگ فضول باتیں یا حرکتیں کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارے مال ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ، ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں، ہم جہلا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب یہاں پر اہل علم نے ایک اور بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر جہل سے مراد، جہالت سے مراد حلم کی ضد ہے، کہ کوئی شخص جو اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنا پر بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، فضول بحث کرے، تو یہ اللہ کا جو بندہ ہے، اس کا رد عمل اس کی جہالت کے جواب میں جہالت والا نہیں ہے۔ سورہ شورى 41ویں اور 42ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں، وَعَلَىٰ مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو شخص الظلم کے بعد مدد کا حقدار ہو، اس کی گرفت نہیں ہے۔ گرفت تو ان ظالموں کی ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث آتی ہے جو کہ حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے۔ آقا علیہ السلام پاس تھے، نبی علیہ السلام پاس کھڑے رہے۔ اس نے ایک دفعہ، دو دفعہ گالی دی، تیسری دفعہ گالی دی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دے دیا تو آقا علیہ السلام ناراض ہوئے اور چل پڑے۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ اس نے دو دفعہ مجھے گالی دی، میں نے برداشت کیا، تیسری دفعہ میری قوت برداشت جواب دے گئی تو فرمایا جب تم جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دے دیا تو شیطان تمہارے درمیان آ گیا، تو جہاں شیطان آ جائے وہاں میرا کیا کام ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی جہلا کے ساتھ سر نہیں کھپانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب کروں گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ اس کام کے لیے وقف ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اور آپ کا وقت برباد کرنا ہوتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، پچھلے دنوں ایک مسئلہ اٹھ گیا پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور وہ مسئلہ کیا تھا جی؟ پرانی ایک مسجد تھی، حکومت نے اسے گرا دیا۔ اب میں اور آپ نہ تو مسجد گرانے والوں میں شامل ہیں اور نہ میرے اور آپ کے یہاں پر بحث کرنے سے، گفتگو کرنے سے وہ مسجد دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن ہماری قوم فارغ ہے نا۔ مجھ سے واٹس ایپ پر سوال پوچھا گیا کہ استاد جی اگر ایک مسجد سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہو تو اس کو گرانے کا حکم کیا ہے؟ اب مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر میں کوئی بھی جواب دوں تو دونوں صورتوں میں ظاہر بات ہے دو ہی جواب ہوں گے، یا تو میں کہوں گا کہ جائز ہے یا میں کہوں گا جائز نہیں، تو دونوں صورتوں میں بات آگے بڑھے گی۔ تو میں نے کہا جی سب سے پہلی تو بات یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی مسجد غیر قانونی جگہ پر بنائی ہے، اور آپ کس مسجد کو جانتے ہیں جو کہ آپ کی نگرانی میں غیر قانونی جگہ پر بنی؟ جب آپ کے ساتھ اس سوال کا تعلق ہی نہیں تو آپ یہ سوال پوچھیں کیوں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہلا کا تو کام ہے کہ وہ اللہ والوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین آ گیا، اس سے سوالات شروع کر دیے، اور سوالات کی نوعیت بھی ایسی جن کا عملی زندگی کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے ان سے جان چھڑا لی جائے۔ تو آج کے سبق میں اللہ والوں کی دو صفات شامل ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو لے کر ہم قرآن کی روشنی میں مزید آگے بڑھیں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔